آج ویو 360 میں ٹیکس کے نفاذ کے معاملے پر گلگت بلتستان کے تاجروں کا دھرنا، خنجراب پاس پر چین سے تجارتی آمد و رفت کئی روز سے معطل، معاملہ ہے کیا، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے تاجروں کی طرف سے چین کی سرحد کے نزدیک سوست ڈرائی پورٹ پر دیا جانے والا دھرنا کئی دنوں سے جاری ہے، اور تاجروں نے مطالبات قبول نہ ہونے کی صورت میں اس احتجاج کو شاہراہ قراقرم اور سی پیک روٹ تک بڑھانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے خنجراب پاس کے ذریعے چین سے درآمد کی جانے والی مصنوعات پر جو ٹیکس نافذ کیے گئے ہیں، گلگت بلتستان کی اسمبلی اور چیف کورٹ مقامی تاجروں کو اس سے استثناء دے چکے ہیں۔ پاکستان کا ٹیکس جمع کرنے کا وفاقی ادارہ FBR اس معاملے میں GB چیف کورٹ کے فیصلے پر تحفظات رکھتا ہے۔ گلگت بلتستان کے تاجروں کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کے اسپیشل سٹیٹس کی وجہ سے یہ ٹیکس ویسے نافذ نہیں کیے جا سکتے جیسے باقی پاکستان میں نافذ ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف FBR کا موقف ہے کہ خنجراب پاس سے آنے والا سارا سامان گلگت بلتستان میں استعمال نہیں ہوتا، یہ پاکستان کے دیگر حصوں میں بھیجا جاتا ہے، تو اس پر ٹیکس بھی پاکستان کے باقی ٹیکسز کی طرح لاگو ہونا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے مشرق وسطیٰ سے ایک اہم ڈیولپمنٹ شامل کرتے ہیں۔ حماس کے سیاسی دھڑے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں قتل کر دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کے مطابق حماس نے ایران میں اپنے سیاسی ونگ کے سربراہ کی موت کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ ایران کے نومنتخب صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ اسرائیل نے فوری طور پر اسماعیل ہانیہ کی موت کی خبروں پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا ہے۔ امریکہ اور مصر کے ساتھ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں میں شامل قطر کی حکومت نے حملے کو صورتحال میں خطرناک اضافہ قرار دیا ہے، جس سے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ کیا اس حملے سے جنگ پھیل سکتی ہے؟ اس پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ جنگ ناگزیر ہے، اور یہ کہ اگر اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو امریکہ اس کو اپنے دفاع میں مدد دے گا، لیکن امریکہ پوری کوشش کرے گا کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ امریکی وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ سفارتکاری کے لیے ہمیشہ جگہ اور موقع موجود رہتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت ایرانی حمایت یافتہ حماس کے اسرائیل پر 10 ماہ پہلے ہونے والے اس حملے کے بعد ہوئی ہے، جس میں 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 250 کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ اسرائیل کی جوابی فوجی کارروائی میں حماس کے زیر انتظام محکمہ صحت کے مطابق اب تک 39,000 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد غزہ اور اسرائیل میں کیا رد عمل ہے؟ وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا اس وقت ہمیں یروشلم سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ہریندر، کیا رد عمل ہے غزہ میں، اور اسرائیل کی طرف سے کچھ سرکاری طور پر اب تک رد عمل آیا اسماعیل ہانیہ کے قتل پر؟ دیکھیں، اسرائیل کی طرف سے تو ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا ہے، لیکن غزہ میں کافی غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اسماعیل ہانیہ جو ہیں وہ حماس کے سربراہ تھے، اور نہ صرف سربراہ تھے، دیکھا جائے تو وہ یہاں پر وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں جب یہاں پر انتخابات ہوئے 2006 میں، اور اس کے بعد قومی اتحاد کی حکومت بنی فلسطین میں، تو وہ اس کے وزیر اعظم تھے، اور وہ کافی ان کی کافی مقبولیت رہی ہے، اور اس جنگ کے دوران ان کے گھر کے کافی سارے لوگ جو ہیں ان کا قتل ہوا ہے۔ ان کی ہلاکت کو لے کر کے بھی ان سے پہلے سے ہی کافی جو ہے جو فلسطینی عوام ہے وہ کافی جڑا رہا ہے ان کے پرتی، ان کو لے کر کے کافی سمپتھی رہی ہے، اور اس حملے کے بعد جو ہے وہاں کافی غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے وہاں پہ بار بار اس طرح کی آواز سننے کو مل رہی ہے کہ بدلہ لیا جائے اور جوابی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو ایران اور باقی علاقائی طاقتوں کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے خطے میں جنگ پھیلنے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ بیروت میں حملہ ہوا، اس کے بعد سیریا سے ایسی اطلاعات آ رہی ہیں، اور کنٹینیوسلی اس طرح کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس کو فیول کر رہی ہیں۔ آپ کے پاس اس بارے میں کوئی اطلاعات؟ دیکھیں، یہاں پر خطے کے تمام ممالک جو ہیں انہوں نے اس پر سخت تنقید کی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اکسانے کا ایک جو ہے طریقہ ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو جب ٹریڈ آفس پر حملہ ہوا تھا، ایران کے ٹریڈ آفس پر شام میں جب حملہ ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے وہاں سے 300 میسائل جو ہے اسرائیل کے اوپر داغے گئے تھے، اور اب تو بالکل تہران میں یہ حملہ ہوا ہے ان کے دارالحکومت میں، اور وہاں سے ایران نے بھی یہ کلیم کیا ہے کہ اس کا بھی دعویٰ ہے کہ یہ اسرائیل نے حملہ کیا، حالانکہ اسرائیل کی طرف سے ایسا کوئی جو ہے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔
تو ظاہر ہے کہ ایسے میں جس طرح پہ ابھی کئی سارے جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں یہاں پر لبنان میں بھی اسرائیل نے جس کو کلیم کیا اور اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے حملہ کیا تھا، تو لبنان میں حزب اللہ کے ایک بڑے کمانڈر کی ہلاکت، اس کے بعد یہاں پر یہ حملہ تہران میں، اس کے علاوہ ہوتی پر کچھ دنوں پہلے جو ہیں وہاں پر حدیدہ پورٹ پر جو حملہ ہوا تھا، ابھی خبر ملی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ شام میں ایک علاقے میں حملہ ہوا ہے جہاں پر کہ ایرانین جو ہے کافی ایران کے شہری رہا کرتے تھے، اور تھوڑی دیر پہلے اور ایک خبر آئی ہے کہ عراق میں بھی امریکہ نے ایک کارروائی کی ہے۔ تو جس طرح سے یہ سارے جو حملے ہوئے ہیں اس کو لے کر کے صاف ہے کہ یہاں پر ممالک کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی نہیں چاہتا، وہ یرغمالوں کو لے کر کے ڈیل نہیں چاہتا، اور جو داخلی سیاست ہے اس کی وجہ سے بنجامن نیتنیاہو جو ہیں وہ اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہاں پر جنگ کے پھیلنے کے امکانات جو ہیں وہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہریندر مشرا، آپ ہمارے ساتھ تھے اور جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہیں وہاں پہ اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے اب اسماعیل ہانیہ کی موت اور جو ریسنٹ حملے ہوئے ہیں اس کے بعد علاقے میں جنگ پھیلنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سوس ڈرائی پورٹ پر احتجاج کرنے والے تاجروں میں گلگت بلتستان اسمبلی کے سابق رکن اور جی بی کی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کے رکن جاوید حسین بھی شامل ہیں۔ نذر الاسلام نے تاجروں کے مطالبات اور ٹیکس کے نفاذ کے معاملات جاننے کے لیے جاوید حسین سے بات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان چونکہ ایک متنازع علاقہ ہے اس لیے یہاں پاکستان کے دیگر حصوں کی طرح یونیفارم ٹیکس لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل یہ سی پیک کا روٹ ہے، پاکستان اور چائنا کے درمیان اہم روٹ ہے۔ چائنا سے جو کنٹینر آئے ہیں 8 مہینے سے یہ ٹریڈ رکی ہے، اور جو ادھر سے چائنا کی طرف ایکسپورٹ ہونی ہے وہ بھی رکی ہے۔ یہ بالکل اہم روٹ ہے اور بالکل وہی چائنا اور پاکستان کے درمیان یہی کیچ ہے جس پر یہ تجارت ہو رہی تھی جو 8 مہینے سے رکی ہوئی ہے۔ دیکھا جائے تو انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ ٹیکسز گلگت بلتستان کے لوگوں کے اوپر نہیں ہے۔ آج بھی جو تاجر پروٹیسٹ میں ہے، دھرنے میں ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس لا کے مطابق یو این سی آئی پی کی جو ریزولوشن ہے اس کے مطابق گلگت بلتستان کے اوپر انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کی ایگزمپشن ہے۔ گلگت بلتستان کی صوبائی گورنمنٹ اور ہماری کور کمیٹی پیار کے چیئرمین اور وزیر خزانہ کے نمائندوں سے بات چیت میں لگی ہے، لیکن اس اپنا بات چیت کے جو رکاوٹ ہیں وہ ممبر کسٹم، چیف کلیکٹر اور کلیکٹر جی بھی ہے، اس مذاکرات کو کامیاب کرنے نہیں دیتے ہیں، جس کے لیے آج 8ویں روز سے دھرنا پورٹ کے باہر جاری ہے۔ بالکل یہ 1999 کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے الجہاد پریس میں، اس میں کلیئر ڈائریکٹوس ہیں گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر کسٹم ایکٹ لاگو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایکٹ وہاں لاگو ہوگا جہاں پر سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہوگا، اور ٹیکس ایکٹ وہاں لاگو ہوگا جہاں پارلیمنٹ اور سینٹ میں ان کے نمائندے ٹیکسیشن میں شامل ہو، کیونکہ گلگت بلتستان کی کوئی بھی ریپرزنٹیٹو سینٹ آف پاکستان اور اپنا پارلیمنٹ آف پاکستان میں نمائندگی نہیں کرتے ہیں، تو ان کے کوئی بھی قانون گلگت بلتستان میں ٹیکسیشن کے لحاظ سے لاگو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے گلگت بلتستان کے تاجروں کے یہاں کی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں سے چیک پوسٹ کو لے کے جائیں اور اپنے باؤنڈری پر لگائیں، گلگت بلتستان کو ٹیکس فری زون ڈکلیئر کیا جائے۔ پاکستان اور چین کے تجارتی تعلقات بہت وسیع ہیں۔ پاکستان میں چین کے تقریباً $70 ارب کے سی پیک کے منصوبے ہیں، اور اس کے علاوہ چین پاکستان کا ایک بڑا تجارتی پارٹنر بھی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سمندری راستے کے علاوہ زمینی راستے کے ذریعے خاطر خواہ تجارت ہوتی ہے، اور یہ راستہ قراقرم کے پہاڑی سلسلے کے بیچوں بیچ گزرتا ہے جہاں تاجر ان دنوں دھرنا دے رہے ہیں۔ گزشتہ 8 سالوں میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کے حجم میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ مالی سال میں بھی پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق چین کو پاکستان کی برآمدات میں تقریباً 35% کا اضافہ ہوا، جبکہ چین سے درآمد کی گئی مصنوعات میں بھی اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 34% تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے تجارتی حجم کا اگر ہم اندازہ کریں تو یہ تقریباً $15 ارب کے لگ بھگ ہے۔ تاجروں کے احتجاج اور ان کے ٹیکس سے چھوٹ کے مطالبات پر مزید بات کرتے ہیں گلگت بلتستان چیمبر آف کامرس کے صدر عمران علی، اس وقت ہمیں سوچ سے جوائن کر رہے ہیں۔ عمران، بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا۔ گلگت بلتستان کے تاجروں کا موقف ہے کہ ان پر ٹیکس نافذ نہیں ہونا چاہیے، کتنا جائز ہے؟ جبکہ باقی اگر ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی ریاستیں ہیں، جتنے بھی شہر ہیں اور باقی بھی جس طرح پاکستان کے حصے ہیں، ان میں تو ٹیکس لاگو کیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔
چونکہ جو ہمیں لا اجازت نہیں دیتا ہے باقی شہروں میں بھی. فار ایگزامپل آپ ہمارا آزاد کشمیر ہے, جہاں پہ بھی وہاں بھی یہ سیل ٹیکس انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوتا ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی یہی ڈیسیجن ہے اور انٹرنیشنل لا بھی ہے. چونکہ نو ریپرزنٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن, یہ تو برٹش نے جب یہ اس کے اوپر ٹیکسیشن لگائے تھے امریکن عوام کے اوپر, یہ تو وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. چونکہ پچھلی دفعہ جو فاٹا پاٹا ہے ان کو پاکستان میں مرج بھی کیا, ان میں سینٹ میں نمائندگی بھی ملی ہے, قومی اسمبلی میں بھی ان کو نمائندگی ملی ہے, اس کے باوجود ان کو 5 سال کا ایگزمپشن دیا ہے. جبکہ گلگت بلتستان کا تو ابھی فیصلہ ہی UN کے قراردادوں کے مطابق ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا ہے. تو یہاں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیجن ہمارے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے تو FBI والے ہمارے اوپر کہاں سے آ کے یہ ٹیکسیشن اور یہ ساری چیزیں لاگو کرتے. لیکن عمران FBR کا یہ کہنا کہ یہ ٹیکس جو ہیں ان مصنوعات پر لاگو ہوں گے جو گلگت بلتستان کے علاوہ باقی ملک میں استعمال ہوں گی, کیونکہ وہ تو ایک ٹرانزٹ روٹ ہے, وہاں سے جو بھی سامان آتا ہے, اگر 200 کنٹینرز آتے ہیں تو 200 کنٹینرز کی کنزمپشن گلگت بلتستان میں تو نہیں ہے, وہ تو باقی پاکستان میں آتے ہیں. یہ پھر FBI کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے, وہ روک لیں. اگر یہ ملک کے دیگر حصوں میں جاتا ہے تو یہ ہماری باؤنڈری سے باہر جائے, جو جہاں پہ گلگت بلتستان کا جو سرحد ہے جہاں باؤنڈری ختم ہوتا ہے, یہ ہماری حکومت کی FBI کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں روک لے, وہاں چیزیں چیک کرے. جو ملک کے دوسرے جو علاقوں میں انٹر ہوتی ہیں تو FBI کی ذمہ داری ہے. اس حساب سے ہمارے اوپر جو ایگزمپشن حاصل ہوتی ہیں وہ تو اس بات کے اوپر ختم نہیں کر سکتے. یہ ہمارا انٹرنیشنل رائٹ ہے یا جو رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ تو FBI کی ذمہ داری ہے کہ اگر دوسرے ملک کے حصوں میں جاتے ہیں تو وہ اپنے جو سرحدیں ہیں جہاں سے دوسرے شہروں کو ہمارا راستہ جاتا ہے وہاں بیٹھ کے وہ روک لیں. تو کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ اس زمینی راستے سے تقریباً تجارت کا جو حجم ہے وہ کتنا ہے, کتنی تجارت ہوتی ہے یہاں سے, جب خنجراب پاس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو؟ اس کو سال ہا سال جو ہے جو ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹیکس بھی ہم اچھا خاصا دے رہے تھے اس سے پہلے, اور چونکہ کسٹم کی جو سختیاں ہیں, سخت گیر پالیسیاں ہیں, یہ ڈے بائی ڈے کم ہوتے ہوئے یہ تقریباً جو ہے پورے سال میں ہمارے یہاں سے کوئی 500 یا 1000 کنٹینر ہوتے ہیں, جہاں جو ٹیکس ہم ٹوٹل دیتے ہیں 8 سے 10 ارب کا ٹیکس بن جاتا ہے. یہ گھٹتے ہوئے ابھی آ کے 4 ارب 5 ارب ٹوٹل یہ رہا ہے. جبکہ سی پیک کا مطلب ہی یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جائے, جبکہ یہ FBI کی کاروباری دشمن کچھ پالیسیوں کی وجہ سے یہ روز بروز گھٹتا جاتا ہے, اور سی پیک کا جو سٹیٹس ہے یا سی پیک کا جو مقصد ہے وہ فوت ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو سہولت GB میں جس طرح سے آپ ابھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ باقی جو چیک پوائنٹس ہیں, جو باقی بارڈر پوائنٹس ہیں, ان پہ بھی دی گئی ہے؟ نہیں, باقی جو دیگر جو پوائنٹس ہیں, فار ایگزامپل چمن یا ترخم ایریا ہے, یہ تو سیٹل ایریاز ہیں, یہ باقاعدہ پاکستان کا حصہ ہے. یہ جبکہ ان کے اوپر بھی یہ کچھ چیزیں جو ہے سمگلنگ اور دوسری چیزیں بالکل ہمارے سامنے ہیں, لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہے, وہ سیٹل ایریا ہے. آپ کا چمن جو ہے وہ آپ کا بلوچستان پروونس ہے باقاعدہ پاکستان کا, آپ کا جو ترخم ہے وہ KPK کا باقاعدہ پروونس ہے. تو وہ اور ہمارا جو سٹیٹس ہے بالکل ڈفرینٹ ہے. ہمارا علاقہ جو ہے وہ سینسٹیو ایریا ہے, بہت ہی سینسٹیو ایریا ہے. یہ ہم کسٹم کے ساتھ یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیز بریک اپ ہو کے باہر آ جائے, انٹرنیشنل نیوز میں آ جائے, یہ بالکل ہم نہیں چاہتے تھے. یہ ان کی مس ہینڈلنگ ہے PR کی کہ یہ مسئلہ ابھی جو ہے, پہلے یہ جو مسئلہ تھا یہ ہمارے ٹریڈر اور کسٹم کے درمیان تھا, ابھی یہ ان کی جو مس ہینڈلنگ کی وجہ سے یہ گلگت بلتستان کے عوام اور فیڈرل کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے, اور روز بروز یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. پھر پوری عوام کی عوام جو ہے ان کو اپنے جو رائٹس ہے ان کا پتہ چلا ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت سنجیدہ تھا, اس لیے 6 مہینے سے ہم صبر کا جو ہے صبر کرتے تھے. بہار کے جو متعلقہ حکام ہیں ان کو ریکویسٹ کرتے رہے, بھائی یہ جو مسئلہ ہے یہ جب عوام کی عدالت میں جائے گا تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گے. ابھی یہ جو مشکل ہے بہار خود مشکل میں پڑ گئی ہے کہ ہم نے کس طرح لا کو چھیڑا. یہ جتنا لا کو چھیڑتے جائیں گے یہ پھنستے جائیں گے. یہ ہمارا سٹیٹس کو تو چینج نہیں کر سکتا اگر یہ لا کے پیچھے جائیں گے تو. بہت شکریہ عمران, آپ ہمارے ساتھ تھے. عمران علی گلگت بلتستان چیمبر آف کامرس سے ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ اس وقت جس ایشو کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ کس کانٹیکس میں آگے بڑھ سکتا ہے اور کیسے بڑھنا چاہیے. تاجروں کے معاملات کے بارے میں GB حکومت کا موقف جاننے کے لیے وائس آف امریکہ نے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ایمان شاہ سے بات کی.
ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم بات کر کے اس کا کوئی سلوشن نکالے. یہ فیڈرل کا ایشو ہے, FBR کا ایشو ہے, اور اس میں ایک یونیفارم پالیسی ہے. ظاہر ٹیکسز کا ایشو ہے پاکستان میں, ریونیو اور یہ جو 4-5 جو زمینی بارڈرز ہیں, پھر سی پورٹ ہے, اس کے ذریعے جو امپورٹ ایکسپورٹ تو کا کام ہو رہا ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن جو سست بارڈر کے اوپر تو ایکسپورٹ تو ہو ہی نہیں رہا, یہاں پہ تو سارا کچھ امپورٹ ہو رہا ہے. تو ظاہر امپورٹ جب ہو رہا ہے تو پھر وہ کروڑوں ڈالر جو ہے ہمارے اس بارڈر کے ذریعے چائنا میں خرچ ہو رہے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے, تو اس میں کوشش یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو. اگر خدا نخواستہ یہ مسئلہ جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل نہیں ہوتا ہے اور احتجاج طویل پکڑ جاتا ہے, تو پھر ہم فیڈرل حکومت کے ساتھ اور صوبائی حکومت کے اپنے بھی جو ریسورسز ہیں ان میں مل کے اس بارڈر کو سیکیور بنانے کے لیے, سوس ڈرائی پورٹ کو سیکیور بنانے کے لیے, امیگریشن کے جو معاملات ہیں, چونکہ یہاں پہ صرف چند تاجروں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ بہت سارے غیر ملکی آتے ہیں, چائنا سے آتے ہیں, یہاں سے پاکستان کے اس بارڈر کے ذریعے چائنا چلے جاتے ہیں. ان کی جو ہے وہ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ تجارت کو جو ہے وہ, یہ سوال بھی ہے بیچ میں کہ تجارت کو جو ہے وہ ان انٹرپٹڈ جاری رکھنے کے لیے ہم اقدامات اٹھائیں گے, اور اس میں کوئی جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی. لیکن حتمی آخری مرحلے تک, لاسٹ مومنٹ تک جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات کامیاب رہیں. اس کے علاوہ جو سوال ہے جہاں پہ آپ کے نمائندگی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ ٹیکسز کا نفاذ, گلگت بلتستان کے اندر کسی قسم کا کسی ٹیکس کا نفاذ نہیں ہے عام لوگوں کے اوپر. سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, ود ہولڈنگ ٹیکس جو بھی ہے, ایکسائز وغیرہ, یہاں پہ کوئی ٹیکسز کا نفاذ نہیں ہے. یہ گلگت بلتستان کے 17 لاکھ عوام کی بات کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے وہاں پہ ایک طبقہ ہے تاجر, کوئی اس میں بیگیج کا کام کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے اپنا امپورٹ کرتے ہیں. زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی KP سے, پاکستان سے بڑے بڑے جو امپورٹرز ہیں ان کا مال کیری پہ لے کے آتے ہیں. ظاہر مطلب یہ ایک بینیفٹ ہے GB کے عوام کے لیے. ان کو ٹیکس میں پچھلے سال تک تو بڑی ریلیف یا ریلیکسیشن دی جاتی رہی, اب یہ چینج ہو گیا. تو بہرحال سوال یہ تھا کہ نمائندگی کے بغیر ٹیکس کی بات ہے تو GB کے اندر کوئی ٹیکس عام آدمی کے اوپر لاگو نہیں ہے. یہ FBR اور بارڈرز اور ظاہر ایک پاکستان کا چین کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ تجارت کا ایشو ہے, تو وہاں پہ ٹیکس کا نفاذ جو ہے کوئی اور مسئلہ ہے. عام لوگوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے. اسی معاملے کو مزید سمجھنے کے لیے وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان نے عامر حسین نہال سے بات کی, جو سیاسی تجزیہ کار ہیں, گلگت بلتستان کے متعلق معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں, اور ان سے پوچھا کہ کیا تاجروں کا احتجاج اصل میں آئینی حقوق کے حصول کی جنگ ہے. یہ جو احتجاج ہے بیسیکلی یہ تو بنیادی طور پر اکنامک جو مفادات ہیں تاجروں کے ان کی پروٹیکشن کے لیے ہے, لیکن یہ ایک لارجر جو سوال ہے گلگت بلتستان کے جو ڈسپیوٹڈ سٹیٹس ہے, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہ ہونے کا معاملہ ہے کانسٹیٹیوشنل باڈیز میں, نیشنل پالیٹکس میں, پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, نیشنل فائنانس کمیشن میں, اور اس کے علاوہ جو دیگر ادارے ہیں, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. اسی پرنسپل کو لے کے تاجر اور جو پولیٹیکل مختلف ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس وقت سرگرم عمل ہیں. اور چونکہ یہاں پہ جو تاجر ہیں اس طرح کے 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. نمبر 1 وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی جو چائنا ٹریڈ ہے جس میں جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں, ایکسپورٹرز ہیں, ان کا جو گڈس سامان وغیرہ ہے وہ ان کو سپلائی کرتے ہیں, اور کسٹم کلیئرنگ جو ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ان کے ساتھ مل کے وہ اپنا کمیشن اٹھاتے ہیں. کیونکہ اب یہ جب ٹیکس لاگو ہوگا تو جو ان کا جو کردار تھا ان تاجروں کا یا جو چھوٹے موٹے ٹریڈرز تھے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نوجوان ہیں موسٹلی, کیونکہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں ہے, کوئی انڈسٹری نہیں ہے, تو جو بارڈر ٹریڈ ہے اس سے بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان ابھی وابستہ ہیں. اور وہ چونکہ گلگت بلتستان کو جو سنکیانگ پروونس ہے چائنا کا, وہاں بغیر ویزا کے انٹری کی فیسلٹی موجود ہے, پہلے سے ایک ایگریمنٹ ہے, اس کے تحت وہ وہاں جاتے ہیں, وہاں سے سامان وغیرہ لے کے آتے ہیں, اور ایک خاص کوٹا ہوتا ہے ان کا, بغیر ٹیکس کے وہ سامان لے کے آتے ہیں اور پاکستانی مارکیٹس میں بیچتے ہیں, اور اس طرح ان کا روزگار چلتا ہے. تو وہ جب یہ ٹیکسیشن کی بات ہوئی تو اس کے بعد ان کا جو روزگار تھا وہ بھی خطرے میں پڑ گیا.
تو اس لیے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ جو کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس ہیں جن کا جو اس میں شامل تھے اس پورے اکنامک ایکٹیویٹی میں، ان کا جو اکنامک انٹرسٹ ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہی. لہٰذا یہ 3 مختلف کیٹیگریز کے جو ہے وہ اکنامک انٹرسٹ ہیں جو مل کے اس احتجاج کو کر رہے ہیں. گلگت بلتستان کے گورنر نے گزشتہ برس لگائے گئے ٹیکسوں کو مسترد کر دیا تھا، تو اس بار انہیں کیوں اپروو کیا گیا اور کیا مختلف ہے اس بار؟ چیف کورٹ گلگت بلتستان جو بلتستان کا اپلیٹ ہائیسٹ کورٹ ہے، اس نے ریسنٹلی ایک رولنگ دی جس میں انہوں نے کہا کہ جو ٹیکسیشن ہے اس کو امپوز نہ کیا جائے. گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو ٹیکس فری انٹری تھی اور سامان کے ترسیل کی فیسلٹی تھی اس کو قائم رکھا جائے. جو پلی آ رہی ہے کسٹم اتھارٹی سے وہ یہ آ رہی ہے کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہے، اور چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ حق، یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ بارڈر ٹریڈ پہ ٹیکس لگائے، تو اس ضمن میں اس کی امپلیمنٹیشن پہ کام کر رہے ہیں. لیکن جو لوکل پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور مختلف پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ گلگت بلتستان کا جو اسپیشل پولیٹیکل سٹیٹس ہے، جو ایک جموں کشمیر کی جو ڈسپیوٹ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا سٹیٹس ہے، اس سٹیٹس کو کلیئر کیے بغیر کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ایمبٹ کے اندر کوئی بھی قانون پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ علاقہ جو ہے، یہ علاقہ گلگت بلتستان پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ ہے اس سے باہر ہے. تو لہٰذا جب تک یہ ریپرزنٹیشن کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو دیگر چیزوں پہ جو چھوٹ حاصل ہے، مثلا انکم ٹیکس یہاں پہ نہیں لگتا، جو انرجی ہے وہ بھی سبسڈائز ہے، آٹا ہے وہ بھی سبسڈائز ریٹ پہ ملتا. تو لہٰذا یہ جو کسٹم بارڈر کا جو ٹریڈ تھا اس میں بھی گلگت بلتستان کو خاص رعایت حاصل تھی، وہ رعایت کو قائم رکھا جائے تا وقت کہ اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے، کوئی اس ڈسپیوٹ کا حل نکل آتا ہے اور پاکستان کے ساتھ انٹیگریشن ہوتا ہے گلگت بلتستان کا، تب معاملہ دوسرا ہوگا. باوجود اس کے کہ انہیں مراعات مل رہی ہیں اور وہ آئینی حق مانگ رہے ہیں، تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ ایسا تو بظاہر تو لگتا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو لوز بہت ساری مراعات. گلگت بلتستان کا جو نوجوان طبقہ ہے، یہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے. ایجوکیٹڈ نوجوان آ رہے ہیں یونیورسٹی سے، انٹرنیشنل یونیورسٹی سے پڑھ کے، نیشنل یونیورسٹی سے پڑھ کے. اسکلڈ لیبر آ رہا ہے، ان کے لیے یہاں پر کوئی انڈسٹری موجود نہیں ہے. تو ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ سبسڈی پہ تو ہم زیادہ نہیں چل سکتے، ہمیں انڈسٹریلائزیشن چاہیے، کمرشل ایکٹیویٹی چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر آئے اور ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن ہو. مثلا یہاں پہ جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج والے انڈسٹریز ہو سکتی ہیں، ٹورزم ہے، اچھا مائننگ کا پوٹینشیل ہے، اس کے علاوہ جو ہائیڈرو پاور پوٹینشیل ہے گلگت بلتستان کو، اس کو ایکسپلور کیا جائے. اس کے لیے پھر آپ کو ریاست کی طرف سے ساورن گارنٹیز چاہیے ہوتے ہیں. ساورن گارنٹیز تب ملیں گی جب کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ میں گلگت بلتستان آئے گا، اور جس طرح پاکستان کے مختلف صوبوں کو ریاست پاکستان ساورن گارنٹیز دیتا ہے، اور اس کے اگینسٹ میں ان کے پاس انٹرنیشنل انویسٹر بھی آتا ہے، انویسٹمنٹ آتی ہے، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پیدا ہوتی ہے، انڈسٹریلائزیشن کا عمل آگے بڑھتا ہے. تو نوجوانوں کا جو اس وقت جو گول ہے وہ سبسڈیز کی طرف نہیں ہے، بلکہ ایک ریونیو جنریشن اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں. اس لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کو جلد از جلد جو ہے وہ کلیئر کیا جائے. پچھلے 5 سے 6 سالوں میں گلگت بلتستان اور اسکردو والے ریجن میں کافی حد تک ٹورزم بڑھا ہے، اور اس ٹورزم کی وجہ سے کچھ جابز اور امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے. لیکن اوور آل انفراسٹرکچر کی جہاں تک بات ہوتی ہے، وہاں پہ ابھی بھی بہت سارے کنسرنز جو ماسز ہیں، لوکل پاپولیشن جو ہے اس کی طرف سے موجود ہیں، اور اس حوالے سے کوئی بہت بڑی انڈسٹری بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے. مائننگ کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو مائننگ میں بھی اس وقت جو ہے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز جو کہ اس مٹیریل کے لیے لائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو پورے بلاسٹ کر کے مائنز میں سے سامان نکالا جاتا ہے، اس حوالے سے ریگولیشنز نے اس کو امپیکٹ کیا ہے. آنے والے پروگرامز میں بھی ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. آج کا پروگرام اسی پہ ختم کرتے ہیں. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل VOA Urdu کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.